یہ ہر رات دیکھتی تھی کہ کوئی سایہ اس کے سامنے سے گزرا ہے، لیکن کچھ نہیں کہتی تھی، ایسے اگنور کرتی تھی جیسے ہم کسی بچے کو اگنور کرتے ہیں۔ ان کے ماسٹر کے ایگزامز تھے اور اس رات بہت زیادہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ لائٹ بھی چلی گئی۔ ان کے گھر میں جنریٹر کا جو تھا وہ میسر تھا، لیکن آدھی رات کو کوئی اٹھا نہیں کہ جنریٹر لگائے، اور یہ بھی نہیں گئی۔ اس نے موم بتی جلائی اور اپنے قریب رکھی۔ یہ اپنے پاس بہت ساری چیزیں ایسی رکھتی تھی جس سے روشنی ہو، ٹارچ، موم بتیاں، ایسی بہت ساری چیزیں۔ السلام علیکم دوستو، ایک ہارر واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس میں ایک لڑکی کے ساتھ ایسے ہارر واقعات رات کو ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کو اگنور کرتی تھی۔ خود اپنی سٹوری میں یہ کہتی ہے کہ میں آدھی رات کو میں آدھی رات کو تو نہیں، لیکن جب سارے گھر والے سوتے تھے، سارے کام ہو جاتے تھے، تو میں اپنا بک اور کاپیاں نکال کے میں اسٹڈی کرتی تھی۔ ان دنوں میں میرے ماسٹر کی ایگزام ہونے والی تھی۔ پہلی رات میرے ساتھ ایسا ہوا کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی اور میں کام کر رہی تھی، تو لائٹ چلی گئی۔ یہ تو ایک وہ ہے کہ جیسی گرج چمک شروع ہو جائے لائٹ چلی جاتی ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی اپنی اسٹڈی شروع کی اور میں بک کی طرف دیکھ رہی تھی، تو اسی دوران مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے باہر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا تاکہ ہوا جائے، گرمیوں کا موسم تھا۔ تو میں نے اچانک ایسے رٹا مار مار کے اوپر دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ جو گرج کی جو چمک ہوتی تھی نا، اس میں مجھے اپنے ہی کمرے کے باہر برآمدے میں ایک پلر کے قریب کوئی نظر آیا، جیسے کوئی کھڑا ہے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لگا کہ میرے بھائیوں بہنوں میں کوئی ہوگا، گھر کے افراد میں سے کوئی ہوگا، لیکن پھر میں اپنے کام کی طرف توجہ دیتی اور پڑھنے میں مصروف جاتی، لیکن اچانک میرا دماغ کہتے ہیں نا کہ آپ کی چھٹی حص اکثر آپ کو یہ الارم دیتی ہے کہ نہیں، کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بار بار اسے ریئلائز ہو رہا تھا کہ وہ میرے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا۔ تو میں نے پھر اس طرف دیکھنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ میں رٹا لگا رہی ہوں اور اس پلر کی طرف دیکھ رہی ہوں، لیکن جیسے ہی گرج چمک ہوئی تو اس چمک میں اب وہ بندہ مجھے دوسرے پلر کے پیچھے نظر آیا۔ پھر میرا دھیان زیادہ، یعنی میں نے اپنا جو کنسلٹیشن تھا وہ صرف اس پلر کی طرف کیا تھا جس پہ وہ پہلی بار مجھے نظر آیا۔ پھر میں نے مس کیا کہ آخر وہ کون تھا، تاکہ شناخت ہو سکے لائٹ میں جو چمک ہوتی ہے اس میں کہ کون ہے۔ پھر میں اپنے بک کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تیسری بار جب چمک ہوئی تو بالکل میرے سامنے کھڑا تھا کوئی بندہ۔ یہ میں نہیں کہوں گی کہ اس کے پاؤں الٹے تھے یا اس کے ہاتھ الٹے تھے یا اس کا جو ہے کوئی سر جو ہے الگ تھا یا اس پہ بال بہت، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک بندہ کھڑا ہے، لیکن لباس اس کا کالا ہے۔ اس کا جو ہاتھ پاؤں ہے وہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے انسانوں کی طرح، بالکل سفید کلر کا، بہت، یعنی اگر ہماری دنیا میں ایسا بندہ ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ گورا چٹا، ایسے گورا چٹے ہاتھ تھے اس کے۔ تو اچانک میں ڈر گئی نا، میں ایسے سہم گئی، پیچھے ہٹی۔ اب کیا کرتی؟ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میں چیختی چلاتی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے میرا گلا دبائے گا اگر میں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ پہلے مجھے لگا چور ہو گئی، میں بس وہاں کھڑی ہو گئی، لیکن دوبارہ جب میں نے غور سے دیکھا، کیونکہ میرے کمرے میں ایک موم بتی جلی تھی، تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میں حیران ہوں کہ بھئی کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا تھا؟ پھر میں بیٹھ گئی اور مجھے بہت میرے سخت پیپر تھے، فزکس میں ماسٹر کر رہی تھی، تو مجھے بہت پڑھائی کرنی تھی، تو میں نے اپنی توجہ ہٹائی اور میں پھر سے اپنے ایگزامس کی تیاری میں مصروف ہوئی، لیکن بہت ٹوٹے دل کے ساتھ۔ پہلے یہ کہ کیا یہ کوئی چور تھا، اور اگر چور ہے تو میں اپنے گھر والوں کو انفارم کروں تاکہ گھر میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور اگر چور نہیں تھا، جنات تھی، تو میں کس کو بتاؤں اور کیا بتاؤں، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اسی دوران میں اسی سوچوں کی اس میں تھی کہ دوبارہ چمک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ چور ہے وہ چور نہیں ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی پھر سے آگے سٹارٹ کی اور میں برآمدے میں نکل آئی، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اور میرا دم گھٹ رہا تھا اور مجھے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔
میں باہر آئی اور جو میں مطلب پڑھائی کر رہی تھی وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح چل پھر رہا تھا. مجھے فیل ہوتا تھا کبھی میرے پیچھے ہوتا تھا کبھی میرے آگے ہوتا تھا. اور اسی دوران پھر سے مجھے ایک بار فیل ہوا کہ یہ کوئی جن ہے, کوئی جن زیادہ ہے, کوئی مطلب ایسا انسان نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ پلک جھپک کے کبھی آگے ہو جاتا کبھی پیچھے ہو جاتا. میں کافی ڈر فیل کر رہی تھی لیکن میں نے خود کو کافی اسٹرانگ کیا ہوا تھا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ اس نے مستیاں شروع کی. وہ چلانگے لگا لگا کے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی تھی اور میں نہیں کر رہی تھی. حالانکہ میرا توجہ اسی کی طرف تھا, میرا دھیان, میرا دماغ, میرا سب کچھ اس کی طرف تھا. میں جو یاد کر رہی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہو رہا تھا, لیکن میں صرف ایک ناٹک کر رہی تھی کہ میں تجھے اگنور کر رہی ہوں. باقی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. ویسے گھر میں سب سے زیادہ بہادر تھی. ایسی چیزوں کا میرے ساتھ بہت سامنا ہوتا تھا کیونکہ میں اگنور کرتی تھی, انہی کے سامنے اگنور کرتی تھی, ان چیزوں کے سامنے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ چیز کبھی لڑکیوں کا شکل بناتا تھا, کبھی بوڑھی عورتوں کا, کبھی بچوں کا, کبھی رونا شروع کرتا تھا. میرے کمرے میں جا کے نخرے, ڈانس, بہت کچھ کر رہا تھا اور میں تھوڑا بہت دیکھ کے اگنور کر کے چلتے پھرتے میں اپنی امی کی چارپائی پہ آ پہنچی. اور ایک بار کہا امی, جیسے ہی میں نے امی کہا یہ بالکل میرے قریب. اس وقت میرے ڈر کی انتہا تھی. میں اتنی دور آئی تھی, صحن میں میری امی سو رہی تھی کیونکہ میری امی کو بہت گرمی لگتی تھی اور پھر جب بارش شروع نہیں ہوتی تھی تب تک وہ اندر نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا امی. امی نے آواز نہیں دی اور یہ چیز بالکل میرے قریب پہنچا اور میری آنکھوں سے آنکھیں ملانے لگا جیسے وہ مجھے کچھ بتا رہا ہو کہ میں اس کی طرف دیکھوں. اور وہ اشارے سے کہی. میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا, اس نے کہا نہیں, میں چلا جاتا ہوں. ہے عجیب تھا. میں باہر آئی, میں بہت زیادہ مطلب حیران بھی ہوئی, ڈر بھی لگ رہا تھا. اب میں بیٹھ گئی اور اپنی اسٹڈی پہ توجہ دی کیونکہ اب 10-15 منٹ سے میں فیل کر رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے. میں حیران تھی اور میں چاہتی تھی کہ اس پہ سوچوں یہ کیا تھا جو ایک بندہ آرام سے آ کے مجھے کہتا ہے کہ نہیں, یعنی اس کو مت جگاؤ. بس نہیں کا مطلب اس کا یہ تھا میں چلا جاتا ہوں. میں کافی حیران تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا, لیکن خیر میں نے پھر ایگزام یاد کیا اور پھر میں نے یاد کیا کہ بھئی یہ چیز پاس کرنی ہے اور اچھے نمبروں سے پاس کرنی ہے. میں پھر لگی. اب یہ 3 بج گئے, بارش تیز شروع ہوئی. امی اندر برآمدے میں آئی, میں کمرے سے اس کو دیکھ رہی تھی. پھر میں جیسے ہی دیکھا تو یہ سایہ میں نے باقاعدہ دیکھا کہ یہ امی کی چارپائی کے ساتھ کھڑا ہے. اس بار میں ہمت کی اور چونکہ میں ان چیزوں سے کبھی نہیں ڈری ہوں تو اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا نا اور شرارت سے ہنس رہا تھا تو میں نے کہا نہیں, یعنی امی کو کچھ مت کہہ. وہ سمجھ گیا اور جا کے دور بارش میں کھڑا ہوا تھا. ہمارے گھر میں ایک املوک کا درخت تھا جسے اردو میں کشمیری کہتے ہیں نا ہم لوگ, پشتو میں املوک کہتے ہیں. اس کے بالکل نیچے وہ کھڑا تھا اور میں اپنی اسٹڈی کر رہی تھی. اسٹڈی ختم ہوئی, یعنی ختم تو نہیں ہوئی لیکن میں نے ختم کی اور میں سو گئی. اب مجھے تھوڑا ڈر لگا کہ اگر میں کمرے میں سوؤں گی تو یہ بندہ پھر آ کے یہاں پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرے گا. میں جا کے امی کے قریب جو چارپائی تھی اسی میں سو گئی اور سوتے ہی میری آنکھ لگ گئی. اب نیند میں مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ کوئی کبھی مجھے پاؤں کی گدگدی کر رہا ہے, کبھی کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, ایسا کچھ فیل ہوتا تھا. لیکن میں چونکہ نیند میں بہت زیادہ تھی اور مجھے اس چیز سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا تو میں سوئی ہوئی تھی. اور صبح میری آنکھ کھلی جب امی نے جگایا کہ اٹھو, کیونکہ امی سے میں نے کہا تھا کہ مجھے جلدی اٹھانا تاکہ میں اسٹڈی کے لیے بیٹھ جاؤں. امی نے مجھے اٹھایا اور میں اٹھ گئی اور جلدی جلدی پانی پیا. اور امی نے کہا چلو تم اپنی بک لے لو. میں چھت پہ جاتی تھی اور میں آپ کے لیے ایک ناشتہ لے کے آتی ہوں. ابھی امی نے بنایا نہیں تھا ناشتہ تو میں جیسی اوپر چھت پہ گئی تو میں بیٹھ گئی اور اپنی اسٹڈی کی اور کافی حد تک مطلب مطمئن رہی اپنی اسٹڈی سے. اور اسی طرح دن کے 2 بج گئے. اب مجھے نیند آئی تھی تو میں سو گئی کیونکہ پھر مجھے رات کو بھی جاگنا پڑتا ہے. تو جیسی میں سو گئی